आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि नेक कौन होता है? नेक कौन होता है? जो माइक के आगे आके बड़ी अच्छी अच्छी बातें करे, पगड़ी बड़ी साफ बांधे, जो लोगों पे ये रोब डालने में कामयाब हो जाए कि मैं तुम में से अच्छा हूं। नेक कौन होता है? तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, ये याद रखना है आपने। आला हजरत फरमाने लगे, नेक वो होता है जिसकी तन्हाइयां साफ सुथरी होती हैं, तन्हाई जिसकी पाक साफ। लोगों के सामने तो सारे नेक होते हैं। मैं यहां आया हूं तो मैंने कपड़े बदले हैं, वुजू किया है, दस्तार बांधी है, खुशबू लगाई है, लेकिन मजा तो तब है ना कि जब मैं सुबह उठूं फजर की नमाज के लिए। सुबह फजर के लिए जब मैं उठूं तो फिर भी मैं ये देखूं कि अब मैं अल्लाह की बारगाह में जाने लगा हुआ, मुझे फटा लिबास पहन के नहीं जाना चाहिए। अब मैं कई दोस्तों से पूछ लेता हूं, मिलने आते हैं तो मैं पूछता हूं, मस्जिद की टोपी पहन के वलीमे पे भी जाते हो, बारात के साथ भी जाते हो? कहते नहीं जी नहीं। तो मैं कहता हूं, जो लिबास पहन के तू शादी में जाना पसंद नहीं करता, मस्जिद में कैसे आ गया? वो ट्राउजर पहन के जो तू मंगनी में जाना पसंद नहीं करता, तूने कैसे पसंद किया? अल्लाह के सामने खड़ा हो गया वो पहन के। तो नेक वो आदमी होता है जिसकी तन्हाई साफ सुथरी होती है। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में फरमाया, वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। फरमाया, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरेगा, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता करेगा। बंदों के सामने लोग डरते हैं, बंदों के सामने बड़ा ही डरते हैं, बड़ा डरते हैं लोग। बरादरियों से डर रहे हैं, कबीलों से डर रहे हैं, अपने अपने रस्म और रिवाज से डर रहे हैं। कुछ बच्ची के ससुराल वालों से डर रहे हैं, कुछ बच्चे के ससुराल वालों से डर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो माँ बाप हो के, मुल्ला रूमी कहते हैं माँ बाप है पर औलाद से डरते हैं कि बेटा क्या कहेगा, बेटी क्या कहेगी। कुछ ऐसे असातिज़ा हैं जो कुछ ऐसे जुमले जुबान से अदा नहीं करते कि शागिर्द कहीं कहेंगे कि उस्ताद क्या कर रहा है। और कुछ ऐसे पीर भी हैं जो मुरीदों से डरते हैं, क्योंकि बिगड़ गए तो फिर आस्ताना कैसे चलेगा। डर रही है दुनिया, डर रही है, सबसे डरते हैं। सुन लो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुस्तफ़ा करीम के जुमले हैं, ये हुजूर के लफ्ज़ हैं, ये महबूब ने हमें मफ़हूम समझाया है, इसको समझ लो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह से नहीं ना डरेगा फिर वो हर एक से डरेगा। तू ना डर अल्लाह से, फिर तू डरता, तू जितना मर्जी बड़ा कोट पहन ले, तू जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी में घूम, तू जितनी मर्जी ऊंची सीट रख के, ऊंची कुर्सी रख के कोठी बना ले, लेकिन अगर तू अल्लाह से नहीं डरता तो फिर तू हर बंदे से डरेगा। तू रोब डाल ले थोड़ी देर के लिए, गरीब आदमी दबक जाएगा, पीछे हट जाएगा, लेकिन मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह से नहीं डरेगा वो हर एक से डरेगा। और फरमाया, जो रब से डर जाएगा अल्लाह सारी मखलूक का खौफ उसके दिल से निकाल देगा, फिर खत्म हो गया, फिर किसी से नहीं डरेगा। लेकिन जब तक अल्लाह से नहीं डर, हम सहमे सहमे लोग हैं, हम डरे डरे लोग हैं, हम सारा दिन डर के गुजारते हैं। अगर हमें लोगों का डर ना हो, हम तो सवेरे उठ के टूथपेस्ट ना करें, मिसवाक ना करें। हम तो डरते हैं कि लोग कहेंगे देखो इसके मुंह से बदबू आ रही। हम डर के सारे काम करते हैं। किसी की शादी में इसलिए जाते हैं कि बरादरी नाराज हो जाएगी कि खुद हम इसके यहां गए थे तो ये आया क्यों नहीं। हम तो भाई ताज़ियत करते हैं लोगों से डर के। याद रखो, ये जमाना भगा के थका देगा, ये राजी नहीं होगा। आप भागते रहे, लोग दीवारों तक, कब्रों की दीवारों तक चले गए, पर ये दुनिया की मोहब्बत इस तरह की है जिस तरह भेड़ों की मोहब्बत होती है। इस तरफ वाली भेड़ों को घेर के लाओ तो इधर वाली निकल जाती हैं, इधर वाली को घेर के लाओ तो इधर वाली। ये मौला अली शेर खुदा का फरमान है। आप फरमाया करते थे ये निकल जाएंगे। कब तक बंदों को राजी करोगे, कब तक राजी करोगे? इधर वाले रिश्तेदारों को नाराज करोगे, राजी करोगे तो इधर वाले नाराज हो जाएंगे, इधर वाले दोस्तों को राजी करोगे तो पीछे वाले बिगड़ जाएंगे। तो हुजूर फिर क्या करें? आप फरमाने लगे, एक रब को राजी करो। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। फरमाया अगर रब रहमान तुमसे राजी हो गया तो लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत पैदा फरमा दे।
پھر لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت. اللہ کا خوف پیدا کریں، ڈرا کریں اللہ تعالیٰ سے. یہ ذہن بنائیں کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں اپنے ماموں سے مرید ہوا نا حضرت سری سختی سے، تو میں نے ان سے وظیفہ پوچھا. لوگ کہتے ہیں کہ کامل پیر نہیں ملتا، تو میں کہا کرتا ہوں کہ مرید ہی کوئی نہیں ملتا، کوئی مرید نہیں، سارے تویزوں والے ملتے ہیں. کہتے ہیں حضرت صاحب آپ مہربانی کریں ایسی پھونک مارے کہ سویرے اٹھوں تو میرے پلنگ کے نیچے 2 توڑے نوٹوں کے پڑے ہوئے ہوں. تو یہ حضرت صاحب کو یہ والی پھونک آتی ہوتی تو وہ اپنے پلنگ پہ نہ مار لیتے، تیرے پلنگ پہ ہی مارنا تھی ان کو یہ پھونک. کہتے کوئی ایسا کام چلے کہ وہ پیسہ ہی پیسہ ہو جائے. تو میں نے کہا یہ جو تجھ سے 1000 روپیہ لے رہا ہے 2000 لے رہا ہے، اگر یہ پھونک ہوتی تو یہ پہلے اپنی پٹالی پہ مارتا. بھائی طریقت اور تصوف کس چیز کا نام رکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرید کا وہ تصور ہی نہیں کہ میں نے معرفت الہی حاصل کرنی ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ تک جانا. رویہ بالکل دوسرا ہے. جب میرا رویہ یہ ہے تو پھر سامنے والے کا بھی تو وہی ہوگا نا. اس لیے کہ جیسی میری نیت ہوتی ہے لوگ بھی مجھے ویسے ہی ملا کرتے ہیں. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں جب میں اپنے مرشد گرامی حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا، مرید ہوا، تو میں نے وظیفہ پوچھا تو حضرت نے مجھے وظیفہ بتایا. وظیفہ توجہ ہے میری بات پر؟ وظیفہ بتایا. میں نے کہا حضور کیا وظیفہ ہے؟ کہنے لگے تو نے اس بات کا تصور جمانا ہے، ہونٹوں سے رٹا نہیں لگانا، تو نے تصور جمانا ہے. کیا؟ تو نے تصور جمانا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے، یہ رٹا نہیں لگانا لفظوں کے ساتھ، اس کا تصور جما. اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے، اس پر غور کر، اس کا رٹا لگا. پتہ ہے نیک کون ہوتا ہے، پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، نیک نہیں کہتے. حج کرنے والے کو شریعت نے اسے حاجی کہا ہے، پرہیزگار نہیں کہا. زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا سخی ہے، پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ سے بچتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو محتاط زندگی گزارتا ہے، جو بے تکے جملے نہیں بولتا، جو بے تکی سوچے نہیں سوچتا، جو فضول سوالات نہیں کرتا، جو مبہم زندگی نہیں گزارتا، جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، جو کبھی بھی اس رستے پہ نہیں پڑتا جس رستے پہ اسے کوئی کام نہ ہو، جو بڑھ کے آگے اپنا آپ دکھاتا نہیں، جو ہر روز بھاگ کے اس طرف نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے بھی جاننے لگ جائے، کوئی مجھے بھی سمجھنے لگ جائے. وہ متقی نہیں. متقی تو وہ ہے جو گناہ سے بچے، اللہ سے ڈرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے نکلا ایک سفر کے لیے. میں نے کچھ کھجوریں، کچھ سرکہ، کچھ خشک چیزیں ساتھ رکھ لیں کیونکہ سفر لمبا تھا. فرماتے ہیں کہ میں ابھی کچھ فاصلہ میں نے مدینے کا طے کیا تو ایک صحرا آیا. دوپہر کا وقت ہو گیا تو میں کھانا کھانے لگا. رمضان کا مہینہ نہیں تھا، محرم سفر کے ایام چل رہے تھے. میری باتیں سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ سب کو آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. کہتے میں دوپہر کے کھانے کے لیے وہاں رکا. میں نے وہ کھجوریں نکالی، سرکہ نکالا، کھانے لگا تو ایک چرواہا بکریاں چراتا آ گیا. وہ نوجوان تھا، اس کے چہرے پر میں نے بڑی روشنی دیکھی. غریب آدمی تھا، بکریاں چراتا تھا. ہم لوگ بھی جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے تو اس کو دعوت دیتے ہیں، بھئی آ جا تو بھی کھانا کھا لے. کہتے میں نے اسے کہا کہ میاں آ جا روٹی کھا لو. کہنے لگا نہیں، اللہ آپ کو جزا دے. میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھا لے. اللہ کے بندوں کی خواہش ہوتی ہے نا کوئی مہمان مل جائے. فرماتے میں نے دوبارہ کہا بھئی آ جاؤ کھا لو. کہنے لگا نہیں حضور اللہ آپ کو جزا دے. میں نے دوبارہ تیسری دفعہ اصرار کیا، میاں تھوڑی سی کھا لے. کہنے لگا حضور اصرار نہ کریں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. آج مزدور جو ہے نا ان سب نے رٹا لگا کے یہ سبق یاد کیا ہے کہ میں چونکہ محنت کرتا ہوں تو میں نام بھی رکھوں تو خیر ہے. رمضان کے روزے بھی مزدور چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کسی شخص پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے. رب بندوں سے پیار کرتے، اسے پتا تھا انہوں نے مزدوریاں کرنی. مزدور روزہ رکھ کے دیکھے، وہ دیکھے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. حضور نے تو کہا صوم تصحو، تم روزہ رکھو اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کر دے گا. یہ تو تندرستی والا کام ہے. کہنے لگا حضور روزہ رکھا ہوا ہے.
تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتہ کروں کہ صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف نمازی ہے کہ نیک بھی ہے، صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح، آزماؤں۔ آپ فرماتے میں اٹھ کے قریب گیا، کھانا میں نے کھا لیا تو بکریاں تھی اس کے پاس، 300-400 بکری چرا رہا تھا، تو ایک بکری کی پشت پہ میں نے ہاتھ پھیرا، میں نے کہا بیچو گے؟ بیچو گے بکری؟ کہنے لگا حضور میں چرواہا ہوں، دیہاڑی پہ کام کرتا ہوں، مزدوری لیتا ہوں، ان کا مالک تو کوئی اور ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کہ نہیں، تو میں نے اس سے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا مالک سے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا نا تو غریب تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کہنا کہ بھیڑیا لے گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے چہرہ دیکھا تو داڑھی پر ریت پڑی ہوئی تھی، سر پہ ریت تھی، کپڑے پرانے تھے، مکان بھی کچا ہوگا لیکن اس کے نظریات اتنے پختہ، باتوں میں اتنا اثر۔ فرماتے اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریاں چلنے لگیں۔ وہ میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا، تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے،